خلائی مخلوق کی کھوج میں محققین نے ایک مثالی نظام شمسی دریافت کر لیا۔ محققین نے ایک ایسا کامل نظام شمسی دریافت کیا ہے جو کسی بڑے تصادم کے نتیجے میں وجود میں نہیں آیا تھا۔ ہمارے نظام شمسی میں تمام سیارے الگ الگ حجم کے ہیں، مگر یہاں سب سیارے ایک ہی سائز کے ہیں۔ یہ نظام 100 سال نوری سال دور ہے اور اس میں ایک ہی سائز کے 6 سیارے ہیں۔ یہ نظام 12 ارب سال قبل وجود میں آیا اور تب سے اب تک اس میں بہت کم تبدیلی رونما ہوئی ہے۔ ایسا بلا رکاوٹ ماحول یہ سمجھنے کے لیے مثالی ہے کہ دنیائیں کیسے بنتی ہیں اور آیا یہ انسانوں کی میزبانی کر سکتی ہے۔ یہ تحقیق سائنسی جریدے نیچر میں شائع کی گئی ہے۔ ہمارا اپنا نظام شمسی تصادم کا نتیجہ تھا۔ جب سیارے بن رہے تھے تو وہ ایک دوسرے سے ٹکرائے، مداروں پر اثر انداز ہوئے اور بالآخر ہمیں جوپیٹر اور سیٹرن جیسے بڑے سیارے اور زمین جیسے قدرے چھوٹے سیارے ملے۔ HD 110067 نامی اس نظام شمسی میں حالات ہمارے نظام سے بہت مختلف ہیں۔ ہمارا نظام شمسی بگ بینگ کے نتیجے میں وجود میں آیا۔ تمام سیارے نہ صرف ایک جتنے ہیں بلکہ یہ بیک وقت اپنے اپنے مداروں میں چکر لگاتے ہیں۔ سب سے قریب سیارہ جتنے وقت میں 3 بار ستارے کے گرد چکر لگاتا، اس کے بعد والا سیارہ اسی دورانیے میں قریب 2 چکر مکمل کرتا ہے۔ 5ویں اور چھٹے سیارے 4-3 کے تناسب کی رفتار سے ستارے کے گرد چکر لگاتے ہیں۔ سیاروں کی یہ گشت اتنی دلچسپ ہے کہ اس پر سائنسدانوں نے ایک ڈھنگ تیار کی ہے جسے آپ یہاں سن سکتے ہیں۔ یونیورسٹی آف شکاگو کے ڈاکٹر رفال لوپ، جنہوں نے HD 1,10,067 پر تحقیق کی سربراہی کی، کا کہنا ہے کہ سیارے کیسے قائم ہوتے ہیں۔ یہ سمجھنے کے لیے یہ نظام مثالی ہے کیونکہ اس نظام شمسی کی ابتدا ٹکراؤ کے نتیجے میں نہیں ہوئی تھی اور اپنے قیام سے لے کر اب تک اس کی بنیادیں ویسی ہی ہیں۔ واروک یونیورسٹی کی ڈاکٹر مرینا لفرگاماگرو نے کہا کہ یہ نظام خوبصورت اور نایاب ہے۔ مجھے اس میں بہت تجسس ہے کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جسے پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ گزشتہ 3 سالوں کے دوران ماہر فلکیات نے ہزاروں نظام شمسی دریافت کیے ہیں، مگر ان میں سے کوئی بھی اتنا مثالی نہیں کہ وہاں سیاروں کی ابتدا پر تحقیق ہو سکے۔ سیاروں کے ایک جیسے سائز کے سیارے اور بلا رکاوٹ ماحول محققین کے لیے دلچسپ ہے کیونکہ اس سے باقیوں کا موازنہ کرنا قدرے آسان ہے۔ اس سے یہ واضح ہو سکے گا کہ وہ کیسے قائم ہوئے اور ارتقائی عمل کے نتیجے میں کیا تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ اس مثالی نظام شمسی میں ایک چکمتا ستارہ بھی ہے جس سے وہاں کے سیاروں پر زندگی کے آثار ڈھونڈنا آسان ہوگا۔ سیارے کے تمام 6 سیاروں کو ماہرین فلکیات نے سب نیپچونز کا نام دیا ہے۔ یہ ہماری زمین سے 2 سے 3 گنا بڑے مگر نیپچون سے چھوٹے ہیں۔ نیپچون کی موٹائی زمین سے 4 گنا زیادہ ہے۔ ستمبر میں دریافت سے اب تک اس نظام کے بارے میں معلومات میں دلچسپی پائی جا رہی ہے۔ ایک دوسرے نظام شمسی کے سب نیپچون کے 218b کے ماحول میں اس گیس کے آثار ملے ہیں جو زمین پر جاندار پیدا کرتے ہیں۔ ماہرین فلکیات نے اسے بائیو سگنیچر کا نام دیا ہے۔ اگرچہ ہمارے سولر سسٹم میں سب نیپچون نہیں، تاہم یہ تصور کیا جاتا ہے کہ کائنات میں یہ سیاروں کی سب سے عمومی قسم ہے، مگر ماہرین فلکیات کو حیران کن طور پر ان کے بارے میں بہت کم معلوم ہے۔ یہ واضح نہیں کہ آیا یہ سیارے پتھر، گیس یا پانی سے بنے ہیں، اور آیا یہاں انسانی زندگی کی موجودگی کے لیے مناسب ماحول ہے۔ ڈاکٹر لوک کے مطابق اس بارے میں تفصیلات ڈھونڈنے شعبے میں سب سے گرما گرم موضوع ہے۔ انہوں نے کہا کہ نئے سولر سسٹم کی دریافت سے ان کی ٹیم کو جلد از جلد اس سوال کا جواب تلاش کرنے کا بہترین موقع ملا ہے۔ انہوں نے BBC نیوز کو بتایا کہ یہ اب 10 سال سے کم عرصے کا معاملہ ہوگا۔ ہمیں ان سیاروں کے بارے میں معلوم ہے، ہمیں پتہ ہے یہ کہاں ہے، ہمیں بس مزید وقت درکار ہے،
लेकिन सब जल्द होगा। सैयारों की खोज में नासा की 30 दूरबीन इस्तेमाल की गई। अगर टीम के अगले मुशाहदे में साबित हुआ कि सब नेपच्यून में इंसानी जिंदगी के लिए मौजू माहौल है, तो इससे ऐसे सैयारों की तादाद में बड़ा इजाफा होगा जो इंसानों की मेजबानी कर सकते हैं। मजीद ये कि इससे ऐसी अलामात की खोज भी मुमकिन होगी कि आया किसी दूसरी दुनिया में जिंदगी के आसार मौजूद हैं। 6 नए एक सब नेचुनिस दीगर हरीफ ग्रोहों में दर्जनों में से किसी एक में बायो सिग्नेचर ढूंढने की दौड़ शुरू हो चुकी है। नई दूरबीनें दस्तयाब हैं और उनकी सलाहियतें कई गुना ज्यादा हैं। कई माहिरीन फलकियात का ख्याल है कि इस बड़े लम्हे के लिए अब बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इन सैयारों की निशानदेही नासा की ट्रांजिटन एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट TIS और यूरोपीय स्पेस एजेंसी की कैरेक्टराइजिंग एक्सोप्लैनेट सैटेलाइट JUPAS के जरिए की गई।